عمران خان کی کچھ امپورٹنٹ ڈائریکشنز ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ کہ آج عمران خان کی اپنے پرانے ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ فرد جرم جب لگتی ہے نا، یہ تبھی لگ سکتی ہے جب سارے ملزمان ایک جگہ پہ پریزنٹ ہوں۔ تو آج جو ہے وہ سارے تو نہیں پریزنٹ تھے، یہی اعتراض ہے بائی دا وے پی ٹی آئی کے وکلا کا کہ جب سارے ملزمان ایک جگہ پہ پریزنٹ نہیں تھے تو پھر فرد جرم کیسے لگ سکتے ہیں۔ اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے بائی دا وے اس قانونی نقطے کی وجہ سے، لیکن اس پہ آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ کیا کیا اعتراضات ہیں۔ لیکن عمران خان کے آج پرانے ساتھی ان کو ملے، فار ایگزامپل شیخ رشید احمد سے ان کی ملاقات ہوئی، کافی گرم جوشی سے یہ ملاقاتیں رہی ہیں۔ عثمان ڈار سے عمران خان بہت اچھے سے ملے، بلکہ ان کو خود آواز دے کے بلایا، کافی دیر تک بغل گیر بھی رہے، کچھ ایموشنل قسم کے مومنٹس وہاں پہ نظر آئے، تو بہت اس طرح کی۔ پھر فواد چودھری سے بھی ان کی اچھی انٹریکشن رہی۔ تو 4 سے 5 گھنٹے تک یہ سارے پرانے ساتھی ایک ساتھ اکٹھے رہے، کیونکہ صبح 9-10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک یہ سارا پروسیس رہا۔ تو اس دوران عمران خان کو اپنے پرانے ساتھیوں سے بات چیت کا موقع ملا، جو آپ بیتیاں تھیں لوگوں نے وہ ڈسکس کی کافی دیر تک۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ان کی یہ ری یونین ایک طرح سے ہوئی ہے۔ تو جو لوگ آج ان سے ملے ہیں وہ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ جناب ان سے ملاقاتیں ہو گئی۔ ابھی میں فواد کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے بتایا طویل ملاقات، اور باقی شیخ رشید کی بھی کچھ اسٹیٹمنٹس میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ تو تھا اندر کا احوال۔ ایک موقع ایسا آیا آج کی اس پوری کارروائی میں، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ میں نے جب پتہ کرنے کی کوشش کی کہ اندر کیا باڈی لینگویج تھی، کیا ماحول تھا، تو باڈی لینگویج عمران خان کی ان میچڈ، پہلے کی طرح سپر کانفیڈنٹ، نو ڈاؤٹ۔ جتنے بھی لوگ مل کے آئے وہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ عمران خان جیل میں ہے، اور فل کانفیڈنٹ۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک لمحہ ایسا آیا جب جیل میں موجود عمران خان سمیت تمام ان کے پرانے ساتھیوں نے مل کر آواز لگائی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب فرد جرم پڑھ کے سنائی جا رہی تھی اور ان کے اوپر ایک طرح سے فرد جرم عائد کی جا رہی تھی کہ یہ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ ان الزامات سے اتفاق کرتے ہیں، تو سب نے باواضح بلند کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور پھر عمران خان صاحب نے تو بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا جج صاحب کے سامنے کہ آپ اس سارے معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائیں، کیونکہ بڑا ضروری ہے اس واقعے کی بھی، 9 مئی کے واقعے کی بھی، اور یہ جو بھی 26 نومبر کا سارا واقعہ ہوا، ان دونوں واقعات کی انہوں نے استدعا کیا کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے تاکہ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جب فرد جرم عائد ہوتی ہے کہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں، 100 سے زیادہ لوگ ہیں نا نامزد ملزمان جی ایچ کیو حملہ کیس میں، ان سب کا ایک جگہ پہ پریزنٹ ہونا ضروری ہے۔ کچھ تو اشتہاری قرار دیے گئے ہیں نا جو آ ہی نہیں رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دوسری جیلوں میں موجود ہیں، ان کو نہیں لایا گیا۔ تو ایک اعتراض تو ان کا یہ ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فرد جرم جو ہے وہ جج صاحب پڑھ کے سناتے ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں کیا ہوا کہ فرد جرم پڑھ کے سنائی پروسیکیوٹر نے، یعنی جو حکومتی وکیل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی پہلی باری ایسا ہوا کہ حکومتی وکیل خود ہمارے خلاف الزامات لگا رہے ہیں اور خود ہی فرد جرم پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کا اعتراض ہے۔ فیصل چودھری کا میں نے دیکھا، انہوں نے اس بارے میں گفتگو بھی کی کہ یہ ہمارے 2 اعتراضات ہیں، تو یقینی طور پہ اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور یہ ایسے اعتراضات ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے کا سارا ٹرائل جو ہے وہ واپس بھی ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ جا کے، جب وہ کہتے ہیں نا ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، اس کی بیس ٹھیک نہیں ہے، تو ان نکات کی وجہ سے ٹرائل واپس بھی ہو سکتا ہے۔